خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، امتحانوں میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایک حقیقی مومن کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی قسم کا دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو خدا تعالی اپنے فضل سے اسے پورا فرمائے گا، اور اگر کسی قسم کا جانی نقصان ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں اپنے وعدے کے مطابق انعامات سے نوازے گا، ایسے انعامات سے جو تصور سے ہی باہر ہیں۔ لیکن پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ دنیاوی دوستوں کی خاطر تو ہم بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دوست کہلانے اور بننے کے لیے بھی اس کا کامل طور پر حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہنا ہوگا بلکہ ایک محبت کے جذبے سے اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرنا ہوگا۔ اور جب یہ بات ہوگی تو وہ پھر خوف سے باہر ہوں گے ولی اللہ تعالیٰ کے، یعنی خدا تعالیٰ کا خوف، یعنی یہ خوف کہ خدا تعالیٰ کی دوستی ختم نہ ہو جائے کہیں، اس کے ولیوں کو ہر قسم کے دنیاوی خوفوں سے محفوظ رکھے گی۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور طاعت کو اختیار کرنا، کامل بندگی اور عبادت کی طرف توجہ دینا۔ بس اولیاء اللہ کا مقام یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی رات کو نوافل ادا کرنے کے لیے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا خوف اس لیے دور فرمائے گا کہ انہیں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ ہر قسم کے دنیاوی خوفوں کی ان کے نزدیک کوڑی کی بھی اہمیت نہیں ہوتی، اور پھر یہی نہیں کہ ان کو کسی قسم کا آئندہ کا خوف نہیں رہے گا، کیونکہ ان کا مقصد دنیا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا ہوگی، بلکہ مزید تسلی دی کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ گزشتہ باتوں پر بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی جب خدا تعالیٰ کسی کو اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتے ہوئے اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اس کی گزشتہ غلطیوں کے اثرات اور صدمات سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جب ایک مرتبہ دوست بناتا ہے تو اگر اس کی دوستی کا حق ادا کرنے والا بنا رہے تو خدا تعالیٰ جہاں آئندہ کے فضلوں کی ضمانت دیتا ہے وہاں گزشتہ گناہوں کی تخطید ہونے کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسی عظیم ضمانت دینے کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ طاقت بھی نہیں رکھتی۔ بس
کیا ہی پیارا ہے ہمارا خدا جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اور اس سے تعلق پیدا کر کے انسان ہر قسم کے خوفوں اور غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس دنیا کا ایک بڑا حصہ خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر پڑا ہوا ہے، اور نہ صرف در چھوڑ کر دوسرے کے در پر پڑا ہوا ہے بلکہ بغاوت پر تلا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی متعلق بحثیں چل پڑی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی کسی قسم کے حق ادا کرنے اور اس کی عبادت بجا لانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی دنیا اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، اور نتیجتاً آگ کے گڑھے کی طرف تیزی سے انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، بہت زیادہ توجہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ دوست اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو تو کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس استثناء کے ساتھ، استثناء اس شرط کے ساتھ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ تھرک کر کسی کو ولی نہیں بناتا، بلکہ محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس ولایت اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے، یعنی انسان کو پہنچتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتباء اور استفاء فطرتی جوہر سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چھانٹتا ہے، برگزیدگی عطا فرماتا ہے، تو وہ انسان کی اندر جو ایک تعلق اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے گزشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو۔ ایک انسان اپنی پہلی زندگی میں چھوٹے اور بڑے گناہ کرنے والا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے۔ ایک گناہ گار انسان بھی جو اپنی پہلی زندگی میں بہت گناہ کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے اس کا، تو اس کی اللہ تعالیٰ پھر اس کی پہلی خطائیں بخش دیتا ہے، اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے، پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ یعنی انسان منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے۔ فرمایا برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔